احیا من رؤیاہ ان له قلبا اذا نامت العینان لم ینمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. انکار نہ کر آپ کو وحی ہونے کا خواب میں، کہ خواب میں بھی نبی کو وحی ہوتی ہے، اس لیے کہ محبوب کا قلب مبارک کبھی سوتا ہی نہیں. جب آنکھیں سوتی ہے تو دل جاگتا ہے، دل بیدار ہی رہتا ہے. تو لہذا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وحی کے آنے کا انکار نہ کرنا، اس لیے کہ نبی کا دل تو ہر وقت جاگتا ہی رہتا ہے. وَذَاكَهِ نَابُلُغٍ مِّن نُّبُوَّتِهِ فَلَيْسَ يُنكَرُ بِهِ حَالُ مُحْتَلَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. کیا فرما یہ جو خواب میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا، فرماتے یہ تو آپ کی نبوت کے بلوغ کا وقت تھا، نبوت کے بلوغ کا وقت تھا، اور بالغ ہونے کے لیے خواب دیکھنا لازم ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا. تبارک اللہ ما وحی بمقتصب والا نبی علی غیب بمتهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. تبارک اللہ ما وحی بمقتصب، بزرگ ہے اللہ کی ذات، برکت والی اللہ کی ذات. وہی کسب سے حاصل نہیں ہوتی، وہی کسب سے حاصل نہیں ہوتی، اور کوئی نبی بھی غیب کی خبر دینے میں متہم نہیں کیا گیا. یعنی نبی جو غیب کی خبر دیتا ہے وہ حق ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ نبی غیب جانتا ہے، نبی غیب کی خبر دیتا ہے، اور نبی غیب کی خبر دینے میں متہم نہیں ہوتا. اچھا جناب، یہاں پر علامہ خرپوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی قصیدہ بردہ کی شرح میں تحریر فرمایا، وفیہ دفع توہم بعض القاصرین ان غیر اللہ لا یعلم الغیب. علامہ خرپوتی فرماتے ہیں اس شعر میں ان قاصرین کوتا فہموں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. یعنی ان کوتا فہموں کا رد ہے. فیہ دفع تواہم بعض القاصرین، تو معلوم ہوا کہ جو علم مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے وہ فہم قاصر رکھتا ہے، جو فہم کامل والا ہے وہ کبھی مصطفیٰ کے علوم غیب کا انکار کرے گا ہی نہیں. کیا پیاری بات ان کہی. آیاتہ الغر لا یخفی علی احد بدون حل عدل بین الناس لم یقوم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. کم ابرأت واصبا باللمس راحته واطلقات عاربا من ربقات الامام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بہت سے بارہا بیمار تندرست ہو گئے آپ کے ہاتھ کے لگانے سے، اور بہت سے محتاج رہا ہو گئے رشتے دیوانگی سے بطفیل آپ کے دستے مبارک کے محبوب کے ہاتھ لگنے سے بہت سے بیماروں کو شفا مل گئی. واحیتی ابھی میں نے آپ کو دستے مبارک کی شان بیان کر کہ جب امام بوصیری شعر پر پہنچے تو محبوب نے دستے شفا امام بوصیری کے جسم مفلوج پر پھیرا، اسی وقت امام بوصیری کا مرض فالج ختم ہو گیا. واحیتی سانت الشہباء دعوته حتی حکت غرة فی العصور الدہم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اور جو سال قحط تھا، جو سیاہ تھا،
آپ کی دعا سے زندہ ہو گیا اور سفید روشن ہو گیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی کو دفع فرما دیتے ہیں۔ بعارض جادا او خلت البطاح بحاسیبا من الیم او سیلا من العارم مولاي وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ محبوب کریم صلی اللہ جو قحط سالی ہوئی نا، اور ایک اعرابی نے عرض کیا حضور ہلاک المال، مال ہلاک ہو گیا، مویشی ہلاک ہو گئے، قحط سالی کی وجہ سے انسان مر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، حضور دعا فرما دیجئے۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر رونق افروز تھے، خطبہ دے رہے تھے، اسی وقت محبوب نے ہاتھ اٹھا دیے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہاتھ اٹھے تھے اس سے پہلے ابر کا نام و نشان نہ تھا، دھوپ گہری خوب دھوپ پڑ رہی تھی اور جناب عالی سورج چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، پوری طرح دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ادھر محبوب کے ہاتھ اٹھے، گھنگور گھٹائیں چھا گئیں اور اسی وقت بادل آ کر برسنے لگے، اور اتنا برسے کہ محبوب خطبہ دے رہے، نماز پڑھ رہے تو ریش مبارک بھی تر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اسی بارش میں نماز پڑھی اور اپنے گھروں کا گئے، لیکن بارش موقوف نہیں ہوئی حتیٰ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، تاکہ دوسرا جمعہ آ گیا، بارش نہیں رکتی۔ میرے مصطفیٰ نے برسائی ہے، اب محبوب خود روکیں گے تو رکے گی، اور کون روک سکتا ہے میرے عزیز بزرگوں۔ چنانچہ دوسرا جمعہ آ گیا، پھر اس کوئی عربی یا دوسرا یا اسی نے عرض کیا حضور اب تو مویشی ہلاک ہو رہے، اتنی بارش ہو گئی ہے، راستے بند ہوتے جا رہے، حضور اب تو کرم کر دے۔ میرے آقا نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ مولا آس پاس برسے، ہمارے اوپر نہ برسے، بس یوں یوں اشارہ انگلی کا کیا، ہاتھ کا کیا، جدھر اشارہ ہوتا بادل چھٹ گیا اور مدینہ طیبہ میں پھر دھوپ نکل آئی۔ میں آقا نے فرمایا جنگلوں میں برسے، پہاڑیوں میں برسے، شہر میں نہ برسے۔ اللہم حوالینہ لا علینا، اللہ اکبر۔ ارد گرد بارش ہو، ہمارے اوپر بارش نہ ہو۔ قبے کی طرح مدینہ طیبہ ہو گیا، آس پاس گہرے بادل ہیں اور مدینہ طیبہ قبے کی طرح صاف ستھرا سورج نکل آیا۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام بصری فرماتے ہیں اس ابر سے ایسا برسا کہ تو خیال کرے گا کہ بڑی ندیاں اس کے ابر سے دریائے عطائے کثیر جاری ہو گئی، اور ایک رو پانی کی جو سنگین بن سے کھل گئی، معلوم ہوتا بند بنا ہوا تھا، بس سنگین بن سے وہ رو کھلی ہے اور جل تھل بھر لیے۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دست شفا کی، اس راحت مبارک کی ہتھیلیوں کی شان ہے۔ چھٹی فصل ذکر شرف قرآن میں، قرآن پاک کی کا شرف۔ اب یہ فصلیں بڑی مختصر ہیں، لمبی لمبی فصلیں گزر چکی ہیں، اب آپ یہ خیال نہ کریں کہ 5 فصلیں ہوئی 5 باقی، یہ 5 فصلیں بہت مختصر ہیں، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی فصلیں مختصر ہیں، تو اس لیے اب اس کا صرف ترجمہ کروں گا، زیادہ تشریح کا موقع نہیں ہے۔ میلاد پاک مصطفیٰ پر کچھ تشریح کر دی مزید، اب یہ مکمل کر کے، چونکہ یہ ختم قصیدے بردہ کی محفل ہے تو اسے مکمل پڑھنا ہے، اور آپ حضرات تھکے تو نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ تقریباً پورے 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہو گیا، تقریباً 2.5 گھنٹے ہو گئے۔ اب 2.5 گھنٹے میں تو یہ قصیدہ بردہ کی محفل ہوتی ہے، اور ممالک میں بھی لوگ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور میرے عزیز بزرگوں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ ایسی کمال خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، کئی گھنٹے تک مسلسل کھڑے رہتے ہیں، ادب کے ساتھ اس طرح پڑھتے ہیں۔ آپ تو بیٹھے میں صرف یہ درود پاک میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور میں وہ تمام گویا کہ قصیدہ بردہ کے اشعار پڑھا ہوں، تشریح کر رہا ہوں، تو بہرحال مختصر تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا، انشاءاللہ یہ قصیدہ بردہ مکمل ختم کر رہا ہے، یہ سے نیت کی ہے، اور اخیر میں پھر دعا ہوگی۔ تو اب چھٹی فصل جو ہے ذکر شرف قرآن میں، قرآن پاک کی فضیلت کیا ہے؟ دانی وباس فی آیات اللہ ظاہر ظہورانا رلقیرا لیلن علی عالمی مولاہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک
یعنی مجھے بیان کرنے دے حضور کے معجزے جو ان سے ظاہر ہوئے ہیں. جیسے شب کو پہاڑ کے اوپر مہمانی کی آگ ظاہر ہوتی ہے. جو بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں نا تو وہ پہاڑ کے اوپر آگ جلا لیتے ہیں تاکہ مسافر ادھر سے گزرے اور آگ کی روشنی دیکھے تو ادھر آئے اور وہ ان کی پھر مہمان نوازی کریں. سمجھے؟ تو یہ قرآن پاک سبحان اللہ ایسی اس کی روشنی کہ پھیل گئی اور پہاڑ کے اوپر زبردست روشنی ہو رہی ہے اور پورے میدان میں اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے. فرماتے فدر یاز دادو حسنم وہوام تازے عنوالی منتظم ولیسا ينقص قدرا غیر منتظم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرآن پاک کی آیات یوں سمجھو جیسے موتی ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں اور موتیوں کو اگر لڑی میں پرو دو تو بڑا حسن ظاہر ہوتا ہے، لیکن اگر لڑی میں نہ پرو تو ان کی قدر و قیمت کم نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ موتی اگر لڑی میں پرو دو تو حسن و جمال کتنا پیارا لگتا ہے، لیکن اگر ان موتیوں کو لڑی میں نہ پرو تو بھی ان کی قدر و قیمت کم نہیں ہوتی. فما تتاوالو اعمال المادیح الا ما فیہ من کرام الاخلاق وشیام مولانا صل وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق. بس مدح کرنے والے کی آرزویں کیوں نہ بڑھے اس چیز کی طرف جو آپ کے اخلاق بزرگ اور خصلتوں میں سے ہیں. مقصد یہ ہے کہ تعریف کرنے والا جب تعریف کرتا ہے تو محبوب کے اخلاق اتنے بڑے بزرگ ہیں اور خصلت اتنی پیاری ہیں کہ آرزویں آگے بڑھتی رہتی ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے. آیاتها قمن الرحمن محدثات قدیمات صفات الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین کی جو آیت حق ہے وہ لفظوں میں تو محدث ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں وہ قدیم ہے جو موصوف قدیم کی صفت ہے، کیونکہ قدیم موصوف کی صفت بھی قدیم ہوتی ہے. الفاظ کے اعتبار سے تو یہ ابھی نئی تازہ معلوم ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بہت قدیم ہے، مسبوق بالعدم نہیں ہے. یعنی یہ ہمیشہ سے قرآن پاک کی اللہ کی صفت. اب مسئلہ یہ ہے کہ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں، اور اللہ کی صفت چونکہ کلام اللہ کی صفت ہے، قرآن کلام اللہ ہے، تو جب کلام اللہ ہے تو مخلوق نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ازلی ابدی واجب الوجود قدیم، تو جتنی صفات ہیں رب تبارک و تعالی کی وہ صفات بھی قدیم. تو یہ کلام الہی ہے. جب کلام الہی ہے تو صفت الموصوف بالقدمی، یہ موصوف بالقدم کی صفت ہے، لہذا یہ بھی قدیم ہے، یہ حادث نہیں. یہ حادث تو لفظوں میں تو حادث ہے، اس لیے جب لفظ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، الف پہلے لام بعد ہے بعد میم اس کے بعد دال اس کے بعد، یہ تقدم اور تاخر جو الفاظ میں ہے یہ تو ہے حادث، لیکن جو اس کا معنی ہے جو رب العالمین جل مجدہ کا کلام ہے قرآن پاک وہ غیر مخلوق ہے، وہ قدیم ہے، وہ موصوف بالقدم کی صفت ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم فرقان حمید کی شان ہے کہ لم تقرین بے زمان وحیات خبیرونا عن المعا دیوا عن عاد وعن ایرامی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. چونکہ آیات حق ہے
اور محدثتن ہے لیکن قدیمتن صفت الموصوف بالقدمی ہے، تو فرماتے لم تقترن بزمان، یہ زمانے سے مقترن نہیں، حالانکہ زمانے کی خبریں دے رہا، زمانے سے مقترن نہیں، حالانکہ زمانے کی خبریں دے رہا ہے، معاذ سے خبر دے رہا ہے، عاد کی خبر دے رہا ہے، قوم ارم کی خبر دے رہا ہے، اور ان تمام اقوام کی ان زمانوں کی خبر دے رہا ہے، لیکن یہ مقترن بالزمان نہیں ہے، یہ قدیم ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ معجزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے پاس اللہ نے ہمیشہ کے لیے باقی رکھا ہے۔ فرماتے دامت لدئی نافا قد کلامو جزات من النبی ینا اذ جاءت ولم تدومی مولاي وسلم دائما ابدا ہمارے نبی کی یہ معجزے ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گے، جو سب نبیوں کے معجزوں سے برتر و بالا ہیں، اس لیے کہ اور انبیاء کرام معجزے لائے اور ختم ہو گئے، معجزے باقی نہ رہے، لیکن ہمارے نبی وہ معجزہ لے گئے کہ جو قیامت تک ہمارے پاس ہمیشہ باقی رہے گا۔ محکمات فما یبقینا من شبہ لذی شقاق ولا یبغینا من حکم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔ قرآن پاک کی آیتیں ایسی محکمات ہیں کہ کسی دشمن کے لیے جائے شبہ نہیں، اور نہیں چاہتی ہے کسی حاکم کو کہ فیصلہ کرے، یہ خود حکم ہے اور یہ آیات محکم ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ما حربت قط الا عاد من حرب اعد الاعادی الیها ملقیا سلامی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک۔ ان آیات سے جب کسی دشمن بدترین دشمنوں نے جنگ کی ہے تو وہ بعض آیات صلح کرتا ہوا، یعنی دشمن نے جب بھی مقابلہ کیا ہے تو صلح کے علاوہ اس کو کوئی چارے کار نہیں رہا، اس لیے کہ قرآن پاک جو ہے وہ جب جنگ کا اعلان کرتا ہے، مقابلے کا اعلان کرتا ہے، تو کس میں طاقت ہے کہ قرآن پاک کا مقابلہ کر سکے، سوائے اس کے کہ ہتھیار ڈال دے اور صلح کی درخواست کرے۔ کوئی بڑا سے بڑا دشمن بھی اس سے مقابلے میں آ نہیں سکا مقابلے پر۔ ردد بلا غتوها دوامها رزها رد الغیو ریاد الجانی عن الحرام مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔ ارے قرآن پاک کی بلاغت نے جو معارضہ کرنے والے تھے ان کو ایسا رد کیا جیسے غیور مرد، غیرت والا مرد گناہ کرنے والے کا ہاتھ اپنے حرم سے رد کر دیتا ہے غیرت کی وجہ سے، تو یہ قرآن پاک کی بلاغت نے بھی بڑے بڑے دشمنوں کو رد کر دیا جی، اور دشمنوں میں تاب مقابلے کی باقی نہ رہی، بالآخر ہتھیار ڈالنا ہی پڑے قرآن پاک کے مقابلے، کہ قرآن پاک نے چیلنج کر دیا تھا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں کلام الہی ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو تو تم بھی فصحا اور بلغا ہو تو ذرا اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت لے آؤ، مگر سارے معارضے سے عاجز آ گئے، بڑے بڑے فصحا اور بلغا جو ہے وہ مبہوت ہو گئے، قرآن پاک کے مثل ایک آیت بھی نہ لا سکے، اور اگر لاتے تو جناب شہرت نہیں ہو جاتی، دنیا کے اندر مشہور نہیں جاتا کہ قرآن پاک کا معارضہ اور قرآن پاک کے مقابلے میں یہ کتاب لے کر آئے، اور جنہوں نے لا حاصل کوشش کی، باطل کوشش کی، اور انہوں نے کوئی توڑ مڑوڑ کے کچھ چیزیں پیش کی تو انہی کے زمانے کے لوگوں نے ان کا وہ مذاق اڑایا
اور ان کا رد کیا کہ وہ جناب اپنے منہ چھپائے نہ سوا منہ چھپانے کے کچھ نہ بنی. تو غرض یہ ہے کہ قرآن پاک کا چیلنج ہے اور یہ قیامت تک چیلنج ہے. قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے اور آج تک اس کے مقابلے سے ساری دنیا عاجز ہے. فرماتے ہیں لہا معانن کا موج البحر فی ماداد و فوق جوہرہ فی الحسن والقیام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق. ان آیات قرآنیہ کے ایسے معانی ہیں جیسے دریا کی موجیں سمندر کی موجیں کے ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں اور فائق ہیں اس دریا کے جوہر سے حسن و قیمت میں. فما تعاد دو والا تو سا جا اے بو ہا والا تو سا معال الاکسار بھی سا آمی مولاي یعنی شمار نہیں کیے جا سکتے قرآن پاک کے عجائب. ایسے ایسے اس کے عجائب ہیں غرائب ہیں کہ میرے عزیزوں اور بزرگوں کسی میں طاقت نہیں کتنی ہی وہ کوشش کر لیں مگر میرے عزیزوں ان عجائب کی خریداری کوئی نہیں کی جا سکتی باوجود بہت زیادہ ہونے کے. یعنی قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ ایک ایک آیت میں وہ مضمون ہے وہ سمندر ٹھاٹے مار رہے ہیں کہ اس کے عجائب کا کوئی احساس نہیں کر سکتا. قرت بہا عینو قاریہا فقل تو لہو لقد ظافر تابع حبل اللہ باتا سے می مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اس کے پڑھنے والے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. میں نے کہا کہ او میاں بڑا خوش نصیب ہے کہ تو نے حبل اللہ کو مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے. اب تو اس کو مضبوطی سے پکڑے ہی رہنا اس کو مت چھوڑنا. قرآن پاک یہ حبل اللہ ہے جو اس کو پکڑ لیتا ہے کبھی بہک نہیں سکتا. فرماتے ہیں ان تتلوہا خیفاتا من حر نار لازا اتباتا حر را لازا من وردها شاب می مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اے مخاطب سننے والے اگر تو نے قرآن کی ان آیتوں کو دوزخ کے خوف سے بچا خوف سے دوزخ کے عذاب سے دوزخ کے آتش دوزخ سے ڈر کی وجہ سے اگر تو نے ان کو پڑھا ہے تو ان آیات نے اس آگ کو بجھا دیا ہے اپنے سرد پانی کے ساتھ. یعنی جو شخص اگر اللہ کے خوف سے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان آیات کو پڑھتا ہے تو یہ آیتیں اس دوزخ کی آگ کو سرد کر دیتی ہیں. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گویا یہ آیت مبارکہ قرآن کی آیت حوض کوثر ہے کہ اس سے منہ سفید اجلے ہو جاتے ہیں. گناہگاروں کے جو پہلے کالے کوئلوں کی طرح ہو گئے تھے تو جب کوثر میں غوطہ لگاتے منہ اجلے ہو جاتے ہیں بدن روشن اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن بھی حوض کی طرح ہے کہ جب انسان اس سے پاکیزگی حاصل کرتا ہے تو انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے. قرآن پاک اس قدر عظمت والا ہے. وکسرا تیوا کل میزان ما دیلا تنول قسطو من غیر حاف الناس لم یا قومی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اور یہ قرآن پاک جو ہے اس کی آیتیں مثل پل سے صراط کے ہیں اور میزان کے ہیں کہ ان کے سوا لوگوں کے واسطے عدل قائم نہیں ہو سکتا.
اللہ اکبر. یہ صراط اور میزان کے مثل ہے کہ ان کے علاوہ کہیں اور جگہ عدل و انصاف تمہیں مل نہیں سکتا. لا تعجبن لحسود راہ ينكر حتى جاهل وهو عين الحاذق الفاهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارے تعجب نہ کر اگر حسد والا انکار کرے قرآن کا تو یاد رکھ وہ جان بوجھ کر تجاہل عارفانہ جانتے ہوئے کہ قرآن پاک کی عظمت کو اس وہ خوب ہوشیار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک کے مثل کوئی نہیں ہے، لیکن وہ تجاہلاً جان بوجھ کر انکار کرتا ہے، لیکن دل میں خود سمجھتا ہے کہ قرآن کے مثل کوئی نہیں ہے. اب اس کی وجہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ قد تنکر العین ضوء الشمس من رماد وینکر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کیونکہ آنکھ جو ہے آفتاب کا بسبب مرض رمد کے انکار کرتی ہے، یعنی اگر آنکھوں میں رمد ہو اور آشوب چشم ہو تو وہ آنکھ آفتاب کا انکار کرتی ہے، یعنی آفتاب کو دیکھ نہیں سکتی. کیوں کہ اس کی آنکھ میں مرض ہے جس کی وجہ سے آفتاب کو نہیں دیکھتی. اسی طرح منہ کا ذائقہ اگر بدل جائے بیماری کی وجہ سے تو وہ پانی کا ذائقہ کا انکار کرتا ہے، اسے پانی کا ذائقہ اچھا نہیں معلوم ہوتا، پانی بھی کڑوا لگتا ہے، دودھ بھی کڑوا لگتا ہے. تو یہ فم جو ہے نا یہ طعم ماں کا بیماری کی وجہ سے انکار کرتا ہے. تو پانی تو اصل میں نعمت ہے، پانی تو میٹھا ہے، لیکن بیمار کا منہ خراب ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ پانی کی مٹھاس کو محسوس کرے. تو اسی طرح قرآن پاک جو ہے یہ تو ایسا ظاہر و باہر ہے، ایسا حسن و جمال والا ہے، عجائب و غرائب والا ہے کہ کوئی حاصل جان بوجھ کر تو انکار کرتا ہے لیکن دل میں سمجھتا ہے کہ اس کے مثل ہو نہیں سکتا. الفصل السابع فی ذکر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب 7ویں فصل ہے حضور کی معراج کے بیان میں. اس کا بھی ترجمہ، ورنہ معراج کا موضوع تو اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، لیکن میں صرف ترجمہ کروں گا، اس پر خالی ترجمے پر اکتفا کروں گا. ذکر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم.